حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے پیچ و تاب کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ٹٹ فور ٹیٹ، جس نے ہمیں ستایا اب ہم اس کو جینے کا حق بھی اس سے چھین لیں، اور کچھ اسی قسم کی کہانیاں اور باتیں پیش کر کے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ یاد رکھیے انسانوں کی جس دنیا میں آپ اور میں جی رہے ہیں یہ جنت نہیں ہے، یہاں سب کچھ سب ٹھیک نہیں ہوگا، یہ صرف جنت میں ہوگا۔ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اپنے نفس امارہ کے اوپر پاؤں رکھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو سپیس دیجیے، جس میں سب سے پہلے تو آپ کے اپنے بھائی بہن ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مستقل درگزر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، مستقل صبر کا ایک پیکر بنے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور اسی کو آگے ہم مزید دیکھتے جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے بھائیوں کو نہ صرف یہ ہے کہ شرمندہ ہونے سے بچا لیا بلکہ ان کے اوپر احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نفس مومن کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا۔ یعنی مومن کون ہے؟ جو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دے۔ عام لوگوں کا نفس ہوگا ایسا جیسا ہوتا ہے لیکن مومن کا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے 3 چیزیں، کوئی انسان پارسا نہیں ہے، نفس انسانی انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، ہاں اللہ کی خصوصی نظر رحمت سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آپ میں کیا کریں اس وقت؟ ایک دعا سیکھتے ہیں، نفس کے شر سے بچنے کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری دعائیں جو مانگتے تھے، ان میں ایک دعا تھی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکا اعوذ بک من شر نفسی، اتنا بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے، اور تو ہر چیز کا رب یعنی اس کو پالنے والا ہے اور اس کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں۔ یہ جملہ نوٹ کریں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم اپنے خلاف کرتے ہیں۔ پیچھے سورۃ یونس میں پڑھ کے آئے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتیں، تمہاری سرکشیاں تمہارے اپنے ہی اوپر پڑیں گی۔ تو کبھی بھی گناہ کا خیال آئے تو اس جملے کو یاد رکھیے گا، یا پھر اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں تو یہ دعا مانگیے۔ ترمذی کی روایت 3529، اور یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی موجود ہے الفاظ کے فرق سے، لیکن آج اس نیت سے اس کو پڑھیے کہ اللہ مجھے اپنے خاندان، بھائی بہنوں، سسرال، شوہر بیوی کے تعلق میں، ساس بہو کے رشتے میں، بھائی بچے، جو بھی اے بی سی ڈیاں لگی ہیں نا، ہم اس کی وجہ سے ہارتے ہیں۔ نفس کو دبائیے، میری ذات، مجھے بڑا کرو، میری عزت نہیں کی، مجھے کرسی چھوٹی دی، یہ بہو عزت نہیں کرتی، میری ساس نے میرے لاڈ نہیں دیکھے، بھائی جائیداد کھا گئے، بہنیں جو ہیں یہ کرتی ہیں، ان کے تو مطالبے ہی نہیں ختم ہوتے، ہر جمعے ہر ہفتے آ جاتی ہیں، ہر سال آ جاتی ہیں۔ یہ جملے، یہ ہے ہماری ارد گرد کی دنیا، کیونکہ رشتوں کی اس جنگ میں اور محبتوں کے اس امتحان میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں۔